استاد ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں، ٹائم ضائع کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے، اور اس کے ماتحت پڑھنے والے بچوں کی عمریں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ یا اگر اس کلاس ٹیچر ہے، انگلش کا سبجیکٹ لیتا ہے، میتھس پڑھاتا ہے، سائنس پڑھاتا ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہے، اور آج تو ہمارے پاکستان کے اندر تو دنیاوی تعلیم کا بھی معیار آپ کے سامنے ہے کہ استاد ایک جگہ بیٹھ کر دھرنا دے رہے تھے اور وہاں پر کوئی اینکر جو ہے چلے گئے، انہوں نے سوال دو چار تو کیا کر دیے کہ استادوں نے تو انہی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب استاد معاشرے کے ایسے ہوں گے تو پھر معاشرے کے اندر آنے والے تو پھر یا تو کوئی عبد الرحمن ڈکیت نام کا کوئی بندہ نکلے گا تو کوئی فلانا ڈکیت نکلے گا، کیونکہ استاد کی تربیت ہی نہیں ملی ہے نا۔ اگر استاد کی تربیت ملی ہوتی تو یقیناً کوئی ڈکیت نہ بنتا، کوئی چور اور کوئی ڈاکو نہ بنتا، کیونکہ ڈاکو اور چور بنتے ہیں تو استاد کی تربیت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ استاد اگر صحیح تربیت کر دے تو کوئی جو ہے آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تک ایک بہت بڑے ڈاکو کو سزائے موت سنائی گئی، اور جب سزائے موت سنا دی گئی تو اس سے کہا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے، میری ماں سے ملاقات کروا دو۔ اب آپ کے سامنے بھی ذہن میں بھی یہی آیا ہوگا، ماں سے ملے گا، روئے گا کہ میں جا رہا ہوں تختہ دار پر، مگر یہاں تو بڑا عجیب ہو گیا۔ جب اسے اس کی والدہ کو اس کے پاس لایا گیا تو جس طرح ہم سرگوشی کرتے ہیں نا، کان کے اندر سیکرٹ بات کرتے ہیں، وہ ڈاکو اپنی والدہ سے اس طرح بات کرنے لگا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ 1 منٹ دے دیتے ہیں، 2 منٹ دے دیتے ہیں، لیکن اس کی ماں کی چیخنے کی آواز بلند ہوئی، زور سے اس کی ماں نے چیخ بلند کی، اور جیسے ہی چیخ بلند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کان کے اس پوڑے سے خون کا فوارہ اٹھ رہا ہے۔ لوگ حیران کہ تو تختہ دار پر جا رہا ہے اور اپنے دانتوں سے اپنی ماں کے کان کو چباتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو کہا کہ آج اگر میں سزائے موت کے لیے جا رہا ہوں تو قصور میری ماں کا ہے۔ کہا اس میں قصور تیری ماں کا کیسے؟ کہا بچپنے کے عالم میں جب پڑوسیوں کے گھر کے مرغی کے ڈبوں میں سے چھوٹے چھوٹے انڈے چڑا کر لاتا تھا تو میری ماں مذاق سے چانٹا مار دیتی تھی، اے نہیں کرتے، یہ غلط کام ہے، مگر وہی انڈا خود بھی کھاتی تھی، ابو کو بھی کھلاتی تھی اور مجھے بھی کھلا دیتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت زور سے چانٹا مار کر اس وقت میرا گال لال کر دیا ہوتا، تو آج میری ماں کا کان لال نہیں ہوا ہوتا۔ تو جب تک ہماری تربیت اچھی نہیں ہوگی ہمارے بڑوں کے ذریعے سے، ہم نیک نہیں بن پائیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کا سر بلند رہے تو آپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہوگی۔ اور آگے میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہ الفاظ دہرائے، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔